وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم کی قیمتوں کے پیش نظر کم آمدنی والے طبقے کو تحفظ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ چنانچہ ان کی ہدایت پر 40,000 روپے ماہانہ سے کم آمدنی والے خاندانوں کو 2,000 روپے ماہانہ مدد دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جو کہ جون 2022 میں نافذ العمل ہے۔ اس میں تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگ فائدہ پہنچے گا، اس سے تقریباً 8 کروڑ سے زائد لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ امداد مالی سال 2022-23 کے بجٹ میں بھی شامل کر دی گئی ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ کسی کے پاس کار یا موٹر سائیکل ہو، بلکہ جو عوام بس میں سفر کرتے ہیں وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جو مستحق افراد بس میں پہلے سے رجسٹرڈ ہیں، ان کو جون کے مہینے میں آٹومیٹکلی 2,000 روپے اضافی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ ان میں مزید 60 لاکھ خاندانوں کو شامل کیا جا رہا ہے، جن کو ہر مہینے جون سمیت 2,000 روپے دیے جائیں گے۔ جناب اسپیکر، بجٹ میں پینشن کی مد میں اگلے مالی سال میں 530 ارب روپے کا تخمینہ ہے۔ دیگر ممالک کی طرح ہم پینشن فنڈ قائم کر رہے ہیں، جس کے لیے رقوم جاری کر دی گئی ہیں۔ پہلے سال اس میں ہم ایک 10 ارب روپے کی رقم پینشن فنڈ میں ڈال رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق معیشت کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ہماری ٹیم نے میڈیم ٹرم میکرو اکنامک فریم ورک وضع کیا ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ اس کے ذریعے معیشت صحیح رخ اختیار کرنے میں کامیاب ہوگی۔ ہمارے لیے بڑا چیلنج کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بغیر گروتھ حاصل کرنا ہے، لہذا اگلے سال توازن کو خراب کیے بغیر کم از کم 5% گروتھ حاصل کی جائے گی۔ اس طرح جی ڈی پی کو 67 کھرب سے بڑھا کر اگلے مالی سال کے دوران 78.3 کھرب روپے تک پہنچایا جائے گا۔ افراط زر، جناب اسپیکر، اس وقت افراط زر 11.7% ہے، جو کہ گزشتہ 10 برسوں کے مقابلے میں سب سے بلند ترین سطح پر ہے۔ حکومت کو ادراک ہے کہ غریب آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ ہم مانیٹری پالیسی اور فسکل پالیسی کو بہتر بناتے ہوئے مہنگائی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگلے مالی سال میں افراط زر میں کمی کر کے 11.5% پر لایا جائے گا۔ ملک اس وقت شدید مالی بحران کا شکار ہے، مگر پھر بھی ہمیں سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید بہت متاثر ہو گئی ہے، خاص طور پر تنخواہ دار طبقے کی، لیکن ان شدید مالی مشکلات اور وسائل کی کمی کے باوجود سرکاری ملازمین کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے تنخواہوں میں 15% کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کی ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ان کے ایڈ ہاک میجرز کو بیسک پے میں مرج کر دیا جائے، یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، سب جانتے ہیں کہ ملک کی معیشت سخت دباؤ میں ہے، مگر یہ بھی سب جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ قوم کی خدمت کو اپنی ترجیح سمجھا ہے۔ اس بھنور سے نکالنے کے لیے عوام کی نمائندہ اتحادی حکومت کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کرے گی۔ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عوام کے پرزور حمایت اور اللہ کے فضل و کرم سے ملک کی معیشت کو اس بحران سے نکالیں گے۔ آخر میں پوری قوم سے اپیل ہے کہ ملک اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، ان کی اصلاح کے لیے ہم سب کو مل کر اپنی تمام تر توانائی اور توجہ ملک کی ترقی پر مرکوز کرنی ہوگی۔ ہمیں ہم آہنگی اور بھرپور جذبے کے ساتھ کوشش کرنا ہوگی اور ثابت کرنا ہوگا کہ ہم ایک زندہ قوم ہیں۔ بقول مصور پاکستان علامہ اقبال کے، وہ کل کے غم و عیش پر کچھ حق نہیں رکھتا جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، و بہت شکریہ جناب۔